اسی طرح مجلس علم کی بھی ایک حیبت ہوتی ہے، مجلس علم کی بھی ایک حیبت ہوتی ہے، اس کے بھی کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں، تو ان آداب میں یہ بات شامل ہے کہ طلباء جب آئیں مجلس میں تو خالی ہاتھ نہ آئیں، اپنے ذہن پر اعتماد کر کے طالب علم کو نہیں بیٹھنا چاہیے کہ میں ایسا ہوں کہ مجھے جو بات میں سنتا ہوں وہ میں بولتا نہیں، اپنے آپ پر اعتماد کر لینا، اپنے ذہن پر اعتماد کر لینا۔ کسی کو اللہ نے حافظہ دیا ہو اچھی بات ہے، حفظ بھی چیزیں کرنی چاہیے، بلکہ علم اصل وہی ہوتا ہے جو انسان حفظ کر لے، لیکن وہ حفظ کرنے کے مراحل میں یہ بات شامل ہے کہ پہلے اس علم کو لکھا جائے۔ جب استاد کوئی نہ کوئی لیکچر دے رہا ہے، کوئی کتاب کسی چیز کی شرح کر رہا ہے، تو بہترین بات یہ ہے اور علم کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ طالب علم ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں، ان باتوں کو نوٹ کریں اور بعد میں ان کو دہرائیں، اس طرح سے باتیں ذہن میں زیادہ پختہ ہو جاتی ہیں، اس طرح سے باتیں ذہن میں زیادہ پختہ ہوتی ہیں۔ اور یہ علم کو لکھنے کا آپ اس کی اہمیت اس بات سے سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے پہلی وحی میں جو احکامات، جو باتیں سکھائیں، ان میں یہ بات بھی سکھائی اللہ رب العالمین نے اس میں قلم کا تذکرہ کیا، الذی علم بالقلم، اللہ وہ ذات ہے جس نے علم سکھایا کس چیز کے ذریعے؟ قلم کے ذریعے۔ تو قلم کے ساتھ علم کا سیکھنا، قلم کا اور علم کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اس کو آپ پہلی وحی کے ساتھ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے قلم کا تذکرہ پہلی وحی میں ہی کیا، تو سیکھنے سکھانے کا تعلق قلم کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ اور قدیم زمانے سے علماء علم کو لکھتے آئے ہیں، اور اس لکھنے کی برکات آپ دیکھیں آج ہمارے پاس کتنا علم محفوظ ہے۔ تو علم کو لکھ کے اپنے پاس قید کر لیں، علم کو لکھ کے اپنے پاس قید کر لیں، اس کے ساتھ انشاءاللہ آپ کا اس علم کے ساتھ فائدہ دو چندہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مسند دارمی میں ایک اثر امام دارمی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، معاویہ بن قرہ رحمہ اللہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ بات کہی جاتی تھی، من لم یکتب علمہ لم یعد علمہ علما، جو اپنے علم کو لکھتا نہیں ہے اس کا علم پھر علم نہیں رہ جاتا۔ یعنی جب کسی طالب علم نے کوئی بات نوٹ نہیں کی تو ایک دو دن تک کے لیے تو ممکن ہے اس کے ذہن میں بات رہے، لیکن اس کے بعد ذہن سے محو ہو جاتی ہیں باتیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ علم کو ساتھ ساتھ لکھیں۔